رمضان اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ رمضان اور ہم پروگراموں کا یہ سلسلہ ہم ٹی وی کی طرف سے جاری ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے مہمان گرامی قدر وہ محترم جاوید احمد غامدی ہیں۔ غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے لیلۃ القدر جمعۃ الوداع کے متعلق خوب بات کر لی تھی۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ چونکہ عیدین کا وقت اب انشاءاللہ قریب آ رہا ہے، عید کا وقت قریب آ رہا ہے، عید الفطر کا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ایک خاص ترتیب سے بات شروع کر لوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو مختلف قسم کے تہوار ہیں، یہ تہوار تو موسمی بھی ہوتے ہیں، یہ تہوار تو نیشنل بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ایک مذہبی تہوار کی کیا ضرورت تھی اور مذہبی تہوار کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ فرمایا نا کہ تہوار تو موسمی بھی ہوتے ہیں، تہوار علاقائی بھی ہوتے ہیں، تہوار انسان کی تہذیبی روایت سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ چیز خود اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ تہوار انسان کی فطرت ہے۔ اچھا یعنی انسان کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی دن ایسا ضرور مقرر کرتا ہے کہ جس میں کسی چیز کی یاد تازہ کر لے، سب لوگ مل بیٹھے، ایک عمومی اجتماعی اظہار ہو جائے، اور اس کے ذریعے سے بھی انسان کے اجتماعی وجود کی بہتری نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی ایک خاص طرح کا تزکیہ اس کا اس سے بھی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے نتیجے میں اجتماعی شعور بیدار ہوتا ہے، یعنی جو کلیکٹیو لائف ہے، اس کلیکٹیو لائف کی وجہ سے ایک کلیکٹیو وزڈم اور ایک کلیکٹیو اویئرنیس وجود میں پیدا ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، اور پھر وہ جو آپ کے ہاں جو کچھ انفرادی طور پر موجود ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، خلوتگاہوں میں ہوتا ہے، اپنی انفرادی زندگی میں ہوتا ہے، وہ ایک خاص رسم کی صورت اختیار کر کے نمایاں ہو جاتا ہے۔ میلے، ٹھیلے، تہوار، عرس، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب اگر آپ غور کریں، آپ دیکھیے آپ نے ملک بنایا، فوراً یوم پاکستان کی ایک تقریب منعقد ہونا شروع ہو گئی، یوم قائد اعظم کی ایک تقریب منعقد ہونا شروع ہو گئی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنی شخصیات کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہے، جڑا ہوا رہنا جس چاہتا ہے۔ طریقے سے ہم نے مذہب کے معاملے میں یہ دیکھا کہ خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے عبادت کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جو تاریخ انسانی میں کسی قوم کے ساتھ بڑے بڑے معاملات پیش آتے ہیں یا بڑے تغیرات آتے ہیں، ان کی یاد کو بھی انسان قائم رکھنا چاہتا ہے، تو اس سے تہوار وجود میں آ جاتے ہیں۔ لیکن عید کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جو لوٹ لوٹ کے آئے گی۔ اچھا، عید کا اصل مطلب یہ ہے کہ جو وہ چیز جو لوٹ کے آئے گی، جس طریقے سے ہماری سالگرہ ہر سال آ جاتی ہے، جی بالکل، جس طریقے سے کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کی یاد کا دن ہر سال آ جاتا ہے، تو یہ جو دن ہے یہ اصل میں آپ کو اس پوری تاریخ کو یاد دلاتے ہیں۔ وہی چیز جو ایک علامتی اظہار خدا کے ساتھ تعلق میں بنتی ہے، وہی انسانوں میں قوموں کی تاریخ میں پیش آنے والے واقعات کے لیے ایک یادگار بن جاتی ہے، اور ان کے ذریعے سے انسان ان کو یاد رکھتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ انسان کی عمومی تمدنی ضرورت ہے، اسی طرح مذہب کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یعنی مذہب کا معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ آج پیدا ہوا ہے یا براہ راست آپ کو مل جاتا ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا انتخاب کیا، ان کے ہاں بہت سے واقعات، بہت سے معاملات پیش آئے، اس سے ایک تاریخ بنتی ہے۔ یہ تاریخ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خصوصی احسانات، انعامات کی بھی ایک تاریخ بن جاتی ہے۔ تو دو واقعات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، لیلۃ القدر میں جو مہمات امور کی رات ہے، قرآن کے نزول کا فیصلہ کیا۔ قرآن نازل ہوا، یہ انسانی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ یقیناً قرآن مجید کے اس نزول کو دو پہلوؤں سے آپ یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایک یہ کہ پورا مہینہ روزوں کا مقرر کر دیا گیا، ہمیشہ ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کریں۔ اور دوسری جانب یہی مہینہ ہے کہ جس میں جب روزے رکھ کے ہم خدا کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک تہوار کو متعلق کر دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے اظہار کا ایک مذہبی پہلو ہے، وہ پہلو روزوں کی صورت میں نمایاں ہوا۔ اس کا ایک انسانی شخصیت کا دنیاوی پہلو ہے، وہ ایک تہوار کو مقرر کر کے پورا کر دیا گیا۔ تو وہی شکر گزاری لے تکبر اللہ علی ما ہداکم بیان کیا ہے نا، اللہ نے جو ہدایت تمہیں قرآن کے ذریعے سے دی ہے اس کی شکر گزاری کرو اور اس پر خدا کی تکبیر کرو، لعلکم تشکرون، یہ خود قرآن نے بیان کر دیا۔ یہ شکر کا اظہار روزے میں ہوتا ہے اور بعد میں عید الفطر میں ہوتا ہے، ایک پہلو یہ۔ دوسرے یہ کہ انسانی تاریخ کا، انسان کی مذہبی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا امتحان تھا، خود اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک بڑی آزمائش تھی جو انہیں پیش آ گئی۔ اللہ کا منشا یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، لیکن معاملہ اس طرح ان کے سامنے رکھا گیا کہ اب یہ دیکھیے یہ کیا کرتے ہیں۔ اس ابتلاء امتحان سے وہ گزرے اور کامیاب ہوئے۔ انسان کے خدا کے ساتھ تعلق کی کامیابی کا اس سے بڑا کوئی مظہر نہیں ہو سکتا۔ انسانی تاریخ میں جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے
اس میں اگر کسی واقعے کو سر عنوان رکھا جا سکتا ہے تو وہ ذبح اسماعیل کا واقعہ ہے. بالکل صحیح. تو ایک دوسرے تہوار کو اس کے ساتھ متعلق کر دیا گیا. تو اس طرح سے ایک چیز کی اہمیت، دونوں چیزوں کی اہمیت غیر معمولی طور پر تاریخی اہمیت ہے. ایک قرآن کے نزول کی شکر گزاری ہے اور اس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں اور عید الفطر بھی منائی جاتی ہے. اور دوسرے سیدنا اسماعیل کے اس عظیم واقعے کی یادگار ہے، اس کو ایک تہوار کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے. اچھا، جب ہم روایات پر نظر ڈالتے ہیں تو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج کل کی زندگی میں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ رہے. جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جو ہے وہ شریک ہوا کرتی تھیں عید کی نماز میں، اور اس حد تک شاید صحیح روایات میں یہ بات آئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس دوپٹے نہ ہوں تو آپ ایک ایک دوپٹے میں دو دو خواتین آ جائیں. جب اس وقت غربت کا ایک عالم تھا، اگر کچھ خواتین جو ہیں ایک ایسی حالت میں ہوں کہ وہ نماز نہ پڑھ سکتی ہوں تو حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ کم از کم دعا میں تو شریک ہو جایا کریں، مگر آپ لوگ ضرور آیا کریں. دوسری چیز یہ کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی باہر وہ ایک میدان میں جا کر نماز پڑھتے تھے اور تمام سوسائٹی اکٹھی نماز پڑھتی تھی. آج کل ان دونوں باتوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو کیا یہ امپریشن صحیح ہے یا یوں نہیں ہے؟ یہ آپ نے درست فرمایا ہے، ایسا ہی ہوا ہے. جی. یعنی خواتین کو جس طریقے سے مذہبی زندگی سے نکالا گیا ہے، یہ خود ایک المناک داستان ہے. جی. اور یہ اسلام نے نہیں کیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات تو آپ نے بتا دیے. خواتین وہاں بھرپور طریقے سے شریک ہیں، مشورے دیتی ہیں، آراء قائم کرتی ہیں، مسجد میں آ کے سوالات پوچھتی ہیں. غامدی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ خواتین کو کس طریقے سے ہم نے ایک مذہبی زندگی سے خارج کر دیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ مزید تفصیل. میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خواتین نماز پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے مسجد میں آتی تھیں. جی. فجر کی نماز پڑھتی تھیں، عشاء کی نماز پڑھتی تھیں، یعنی جو عام طور پر اندھیرے میں نمازیں آتی ہیں ان میں بھی یہ نہیں کہ عورتیں گھر میں رہ جاتی تھیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو یہ معلوم ہے کہ ان کی اہلیہ جب مسجد میں آتی تو وہ بعض اوقات تھوڑا سا محسوس کرتے کہ یہ ایسا وقت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کچھ حادثات، کچھ واقعات بھی ہو چکے ہوئے تھے. لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا. تو اس زمانے میں تو ترغیب دی جاتی تھی کہ خواتین مسجد میں آئیں. بالکل اسی طریقے سے عیدین کے موقع کے اوپر، تہواروں کے موقع کے اوپر خواتین شریک ہوتی تھیں. اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقریر کی ہے، خطبہ دیا ہے، تو مردوں کے سامنے الگ دیا ہے، خواتین کے سامنے الگ دیا ہے. یعنی چونکہ ان تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی تو آپ پہلے ادھر کھڑے ہوئے، ادھر کھڑے ہوئے، اور وہ برابر بیٹھی ہوئی تھی. کوئی الگ سے ان کے لیے قناتیں نہیں لگائی گئی تھیں اور پردہ نہیں تانا گیا تھا. اسی میں بیٹھ کر وہ اپنے تمام معاملات انجام دیتی تھیں. عالم اسلام کے کئی ممالک ایسے ہیں جن میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے افریقی جو مغربی جو شمالی ممالک ہیں ان میں، اسی طریقے سے ملائیشیا اور انڈونیشیا میں. لیکن بدقسمتی سے بر صغیر اور بر صغیر کے قریب جو ممالک ہیں ان میں یہ ایک پرابلم بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ ہے یہ معاملہ. اصل میں ہمارے ہاں جو ہمارے علم کی روایت قائم ہوئی اور علماء کا خاص طور پر جو مزاج بنا، اس میں یہی چیز ہے کہ خاتون کو اصلاً گھر کے اندر قید رہنا چاہیے. ایک بڑے عالم ایک مرتبہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس میں مہر کی بحث چڑھ گئی. تو ان سے پوچھا گیا کہ مہر کی کیا وجہ ہے. حالانکہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ ایک خاتون کی آپ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، مرد پر اس کے معاشی اخراجات کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو ایک ٹوکن کے طور پر، علامت کے طور پر آپ مہر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں. یہ اس کی اصل حقیقت ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ عورت کو گھر میں قید رکھنے کا معاوضہ ہے. تو اس سے آپ اس ذہنی افق کا اندازہ کر سکتے ہیں جس کے لحاظ سے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں. یعنی عورت ایک خریدنی فروختنی چیز کے طور پر آتی ہے اور اس کو گھر میں بند کر. تعلیم کے معاملے میں یہی چیز رہی ابھی تک بھی. ہمارا جو قدیم مذہبی ذہن ہے، not a citizen. جی بالکل یہی صورتحال ہے یہاں کے. تعلیم کے بارے میں یہ دیکھیے نا کہ ہمارا قدیم مذہبی ذہن تو ادنا درجے میں بھی عورت کو تعلیم دینے کا قائل نہیں ہے. یعنی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تعلیم پائے گی تو کوئی عشق معاشقے میں مبتلا ہوگی. یہ عورت کے بارے میں ایک بڑا ہی پست تصور ہے جو بدقسمتی سے پیدا ہو گیا ہے. یہ تصور نہ قرآن کا ہے، نہ یہ حدیث کا ہے، نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس کی تائید کرتا ہے. وہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین ایک غیر معمولی کردار ادا کر رہی ہیں. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر دین کے علم میں ممتاز ترین لوگوں کی فہرست بنائی جائے، اس فہرست میں آپ کم سے کم کرتے چلے جائیں تو اس میں بھی سیدہ عائشہ موجود ہو. یقیناً. یعنی وہ اتنی بڑی دین کی عالمہ ہے کہ شاید ہی کوئی مرد ان کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے. دین کا اتنا گہرا فہم رکھتی ہیں، اتنی بصیرت رکھتی ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کو، جلیل القدر صحابہ کرام کو، ان کی غلطیوں پر ٹوکا ہے، توجہ دلائی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا ہے. قرآن مجید پر وہ کیسے تدبر کرتی تھی یہ ان کی تنقیدوں سے واضح ہوتا ہے. ظاہر ہے انہوں نے کوئی کتاب تو نہیں چھوڑی، لیکن جو کچھ بھی روایات کا ذخیرہ ان سے ہمیں ملا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی گہری بصیرت رکھنے والی دین کی عالمہ ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر ہم ذرا عید کی نماز کی طرف چلیں.
چلے جاتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک عام انسان کو کھٹکتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ ایک تو یہ کہ عید کی نماز میں اقامت نہیں کہی جاتی، اذان نہیں کہی جاتی، سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہیں، وہ ایکسٹرا تکبیریں لوگوں کے لیے بڑی یعنی ایک اس کا باعث بنتی ہیں کہ کہیں 6 تکبیریں ہیں، کہیں 4 تکبیریں ہیں، کہیں شاید کچھ کم ہیں، کہیں شاید کچھ زیادہ ہیں۔ تو ان تکبیروں کے کم اور زیادہ ہونے کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اس نماز میں نماز کے بعد پھر خطبہ دیا جاتا ہے، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اس کی ترتیب کیوں اس طریقے سے بنا دی گئی ہے جس طریقے سے یہ موجود ہے؟ یہ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں جی وہ اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے جی کہ آپ آئیے اور آ کر نماز پڑھیے۔ اچھا، اس کو مقرر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر لازم کر دیا ہے کہ آپ اس کے حضور میں حاضری دیں۔ اچھا تمام نمازوں کی یہی نوعیت ہے، اچھا لہٰذا ان نمازوں کے لیے اجتماعی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کے لیے تکبیر کہی جائے، ان کے لیے اذان دی جائے، لوگوں کو بلایا جائے۔ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کہا جائے تاکہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ جی یہاں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ ایک تہوار مقرر کر دیا گیا ہے، جی جی اس تہوار کی ابتدا ایک اجتماعی نماز سے ہونی ہے۔ جی اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کہ لوگ تہوار کو منانے کے لیے اور اس کی ابتدا اللہ کی یاد سے کرنے کے لیے خود بخود گھروں سے نکلیں گے، خود بخود آئیں گے۔ ضرورت ہی اس بات کی نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے اذان دی جائے، آپ کے لیے اقامت کی جائے، آپ خود بخود نکلیں گے۔ یعنی یہ اصل میں جو تہوار کی نفسیات ہے اس کے خلاف ہے، ایگزیکٹلی، ورنہ آپ اس کے اندر عبادت کے رنگ کا غلبہ پیدا کر دیں۔ یعنی تہوار کے اندر تو انسان خود آگے بڑھ کر خود آگے بڑھتا ہے، یعنی اگر آپ وہاں اذان دیں گے، اقامت کہیں گے، یہ سب کریں گے تو اس کے اندر جو تعبدی رنگ ہے اس کا غلبہ ہو جائے گا۔ جی بالکل، اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ تفریح کے لیے کسی باغ میں جاتے ہیں جی تو لوگوں کے اندر خود داعیہ ہونا چاہیے کہ بجائے بالکل صحیح۔ اسی طرح کا ایک عمل یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے، دن کی ابتدا کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اصلاً تو یہ نماز ان کو گھر سے پڑھنا تھا، لیکن اس کو ایک اجتماعی صورت دے دی گئی کہ آئیے سب مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، تو اس موقع کے اوپر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، تاکہ جس طرح تہوار کو لوگ اپنے فطری داعیات سے مناتے ہیں بالکل اسی طرح سے وہ ایک نماز سے اس کی ابتدا کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ آئیے نماز پڑھتے ہیں، اچھا بجائے اس کے کہ اس کی صورت یہ پیدا کی جائے کہ اجتماعی نظم نے یا اللہ کی طرف سے ایک آواز دے کر ان کو بلایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی ابتدا یہاں سے نہیں کی گئی، بلکہ نماز آپ پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کا امام کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد اس سے پہلے کہ آپ رخصت ہوں آپ کو کچھ نصیحت کی باتیں بھی کہہ دیتا ہے۔ غامدی صاحب، آپ بتا رہے تھے اور آپ نے انتہائی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ تو دراصل ایک تہوار کی سائیکی ہے، تہوار کی سائیکالوجی ہے کہ جس کے تحت یہاں اذان بھی نہیں دی جاتی، اقامت بھی نہیں کی جاتی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بات میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین کو، اکثر ناظرین کو پہلی مرتبہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ اس نماز میں اور دوسری نمازوں میں فرق کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو تکبیروں کا سلسلہ ہے اس میں میں اس لیے آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں بعض اوقات مسالک کے درمیان میں آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تکبیریں اصل میں کتنی ہیں؟ کیا یہ سب بالکل صحیح ہیں؟ اس میں کیا اصل صورتحال ہے؟ تھوڑی سی گفتگو پہلے اسی سوال کے بارے میں کر لیں، اس کے بعد میں اس پر بھی اپنا نقطہ نظر عرض کر دیتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ لوگ تہوار کے لیے خود اکٹھے ہوئے، جی بالکل، یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا جو امام ہے یا ان کا سربراہ ہے جی اس نے نماز پڑھانی ہے نا۔ جی جو بھی علاقے میں سربراہ ہے یا سربراہ حکومت کی نمائندگی کرتا ہے وہ آئے گا، تو صحیح، وہ بھی اصل میں تہوار منانے کے لیے آیا ہے۔ جی یعنی یہ کوئی اس نوعیت کا اجتماع نہیں جیسے جمعہ کا اجتماع ہے۔ ٹھیک، جمعے میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آئیے آپ آ کے خطبہ سنیے۔ یہاں صورتحال کیا ہے، لوگ تہوار کی نفسیات میں نکلے، امام بھی نکلا، انہوں نے آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے 2 رکعتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اب رخصت کرنے سے پہلے مسلمانوں کا امام کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے آپ کو نصیحت کر دی۔ خطبے کو بھی اس لیے مؤخر کیا گیا ہے اچھا، تاکہ یہ معاملہ جو یہ تہوار کی نفسیاتی میں رہے۔ آپ دنیا میں جا رہے ہیں، یہ چند چیزوں کا بدرکہ لیتے جائیے اور جا کر تہوار منائیے، یعنی تاکہ وہ پوری نفسیات موجود رہے۔ کیونکہ مسلمان اس میں جمع ہوئے ہیں تو اب اجتماعی زندگی اصل میں شکوہ کا تقاضا کرتی ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے موقع شکوہ کا مطلب شان و شوکت، یعنی آپ اپنی شان کا اظہار کیجیے۔ بالکل ٹھیک، مسلمانوں کی شان اس کی ذات نہیں ہے، ہاں مسلمانوں کی شان اصل میں کیا ہے؟ خدا کی شان، بالکل ٹھیک، یعنی اس کے ہاں اپنے لیے عجز ہے، خدا کی کبریائی کا بیان ہے، تو خدا کی کبریائی ہر حال میں قائم رہے۔ اچھا، یعنی یہ جو بات ہے نا کہ جس کو علامہ اقبال نے بیان کیا کہ دین آزاداں شکو ہے ملک کو دی، بالکل صحیح، تو اصل میں جس وقت ایک قوم اپنے اجتماعی حسن کا اظہار کرتی ہے تو وہ اپنے حسن کا اظہار طبلے جنگ بجائے جائیں گے، اس میں بینڈ بج رہے ہوں گے، باجے بج رہے ہوں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ سب چیزیں قوموں کی بلندی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں، ان کی تاریخ کا۔ تو چونکہ ایک مذہبی تہوار ہے تو یہاں خدا کی کبریائی کے اظہار کو نمایاں اہمیت دی گئی ہے۔
آپ نکلتے ہیں تو آپ تکبیر کہتے ہوئے نکلتے ہیں، آپ گھر جاتے ہیں تو تکبیریں کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عید الفطر میں تو ایام تشریق میں تکبیریں آپ ہر نماز کے بعد کہتے ہیں، بالکل جی، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں۔ جس وقت کسی تہوار میں قومی نفسیات کا اظہار ہوتا ہے لازماً قومی تفاخر میں بدلتا ہے، قومی تفاخر حدود سے تجاوز نہ کر جائے، خدا کی کبریائی کا احساس مسلمانوں پر رہے، ان کے سر فتح مکہ کے موقع پر جھکے رہے۔ انسان عاجز ہے، پروردگار بڑا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تکبیریں جو ہیں یہ زائد کر دی گئی ہیں، تاکہ جس وقت وہ اپنے پورے شکوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، پوری شان کے ساتھ کھڑے ہوں، تب بھی وہ بہت کہیں بڑا اللہ اجتماع، تب بھی یہ کہیں کہ اللہ اکبر، اور بار بار کہیں تاکہ اس کا غلبہ ان کی زندگی پر قائم ہو جائے۔ اس میں تعداد کی کوئی قید اور اس طرح کی کوئی چیز، اور یہ جو مختلف مسالے کے درمیان جو ہرگز کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، آپ نے جتنی بھی پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو چھوڑ دیا ہوتا ہے لوگوں پر۔ اچھا، اب وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ فوراً یہ تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں اس کا ظہور کیسے ہوا۔ اب تمام روایات کو آپ جمع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 6 بھی کہی گئی ہیں، 7 بھی کہی گئی ہیں، 9 بھی کہی گئی ہیں، 12 تک کہی گئی ہیں۔ تو یہ جتنی تکبیریں ہیں جنازے میں یہی صورتحال ہے، باقی جگہوں پر ہے۔ یعنی اصل قانون یہ ہے کہ کچھ زائد تکبیریں کہی جائیں گی، بالکل ٹھیک، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں، تاکہ آپ کو یاد رہے تاکہ یہ چیز جو اس کو نمایاں ہو جائے، خدا تہوار کی تو ہم منا رہے کبریائی، ہیں مگر خدا کی بڑائی کو ہم نہیں بھول رہے۔ خدا کی کبریائی کا اظہار ہو جائے، بالکل یعنی آپ کے در و دیوار خدا کی کبریائی کے احساس کے ساتھ گونج اٹھیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ جو عید کی نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد خطبہ بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد عام طور پر لوگ معانقہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے بھی ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اس کے بعد وہ قبرستان چلے جاتے ہیں۔ تو قبرستان جانے کی یہ بات، یہ اگر ایک نارمل بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا دین کی روح سے کوئی خصوصی طور پر اس طرح کی بات کہی گئی ہے؟ دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی رہا ہے اس معاملے میں، اچھا، یعنی اس میں دین میں کوئی قانون نہیں مقرر کیا گیا، یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، حضور عام طور پر قبرستان جاتے تھے، اچھا، اور قبرستان میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہماری منزل ہے، یہاں ہر انسان کو پہنچنا ہے۔ بالکل صحیح، دنیا کے اندر خدا کو یاد رکھنے کے لیے جس طرح یہ ضروری ہے کہ اس کی آیات پر غور کیا جائے، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھا جائے۔ اچھا، دین کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی موت کو ایڈریس کرتا ہے، اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ایک دن آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو کچھ بھی آپ بسر کر رہے ہیں اس کا کچھ نتیجہ نکلنا ہے۔ تو موت کی یاد دہانی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے قبرستان میں آپ کا جانا۔ چنانچہ مسلمانوں کے یہاں عمومی روایت رہی ہے کہ وہ اس طرح کے موقعوں پر بھی جاتے ہیں، اور جمعے کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو یہ اہتمام کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد قبرستان میں چلے جاتے ہیں، تو یہ خدا کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح، اگر یہ صحیح خطوط پر ہو تو اس کے ذریعے سے آپ کو بڑی حد تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی محسوس ہوتا ہے، آخرت بھی یاد رہتی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آخرت تو چلیے تھوڑی بات کی چیز ہے، موت یاد رہتی ہے۔ موت یاد رہے تو انسان کے اخلاقی وجود کا حسن قائم رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس صدقہ فطر جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کب دینا چاہیے، اور اس کے بارے میں دین کا اصل حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر دیکھیے 2 چیزوں کو بڑی بنیادی اہمیت دی ہے۔ ایک خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ نماز روزے سے قائم ہوتا ہے، یعنی عبادات اس کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دوسری چیز ہے انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق، دونوں کو بالکل یکساں رکھا گیا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید میں دیکھیے جس جگہ اقامت صلاۃ کی بات کہی جائے گی وہیں عطاء زکوٰۃ کی بات کہی جائے گی۔ بالکل ٹھیک، اگر آپ خدا کے ساتھ انسان کو بالکل ٹھیک طریقے سے جوڑے رکھنا چاہتے ہیں تو نماز کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، انسانوں کے ساتھ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنی زندگی کا عمومی مسئلہ بنائیں۔ یہ قرآن مجید کی تعلیم کی بنیاد ہے۔ 2 پلرز ہیں جس کے اوپر قرآن کی پوری تعلیم کھڑی ہے، جس کو سیدنا مسیح علیہ السلام نے بیان کیا نا انجیل میں کہ تو اپنے خداوند سے ہر چیز سے زیادہ محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے محبت رکھ۔ بالکل ٹھیک، تو یہ اصل میں دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ بڑی عمدہ تعبیر ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، انسانوں کے ساتھ تعلق، یہ جب صحیح توازن کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو اس سے حقیقی مذہبیت وجود میں آتی ہے۔ مذہب کی روح یہی ہے۔ چنانچہ اس موقع کے اوپر بھی جب ایک تہوار آپ منا رہے ہیں، آپ نے روزے رکھے ہیں، اس کے دوران میں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ بھی آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے۔ تو شکر گزاری کے اظہار کے لیے جس طرح روزہ رکھا آپ نے، جس طرح نماز پڑھی، بالکل اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں انفاق بھی کریں۔ اچھا، اللہ کی راہ میں انفاق کی ایک صورت یہاں متعین کر دی گئی ہے۔ انفاق کے ہمیشہ 2 درجے ہوتے ہیں، بلکہ تمام چیزوں ہی کے 2 درجے ہیں دین کے اندر۔ ایک فرض حصہ ہوتا ہے جو لازم ہے، واجب ہے، آپ کو کرنا ہے۔ ایک دوسرا حصہ وہ ہے جس کو آپ کے اختیار پر چھوڑا جاتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کو ہر حال میں دینی ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، وہ ایک الگ حکم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ رمضان میں خرچ کیجئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بیان ہوتا ہے کہ جس طرح ہوا چلتی ہے اس طرح آپ فیاض ہو جاتے تھے، اس طریقے سے آپ جود و کرم کرتے تھے۔
اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو یہ تو ہونا ہی چاہیے ایک مسلمان کے ہاں، لیکن کم سے کم جو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے. صدقہ فطر کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک مسکین کا کھانا وہ کسی کو دے دے. اچھا غامدی صاحب، اس پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے. اس سوال کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک دفعہ پھر اس پر مزید غور و فکر بھی کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے سامنے یہ بات کھل جائے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ پروگراموں کا سلسلہ رمضان اور ہم کے نام سے جو جاری ہے، انشاءاللہ اس کے اگلے پروگرام میں صدقہ فطر اور اسی حوالے سے کچھ مزید چیزوں پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. گناہگار ہے سب، بخشش